تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ تم فضل تلاش کرو اللہ کا. فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل رزق کو کہتے ہیں. یہ جو لکھواتے ہیں نا گھروں پر حاذا من فضل ربی، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے یہ اللہ کا دیا رزق ہے. تو فضل رزق کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابتغاء ہوتا ہے کوشش کرنا حصول کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم حج پر جاؤ تو کاروبار کر سکتے ہیں، اس میں کچھ گناہ نہیں. ہوتا یہ تھا حج کے موقع پر میلہ لگتا تھا نا، اکاز کا نام تھا اس کا میلے کا، اکاز. اکاز کا میلہ عربوں کا سب سے بڑا میلہ ہوتا تھا، مینا میں لگتا تھا. جب یہ مزدلفہ سے مینا آتے تھے تو پھر وہ 3 دن جو وہاں رہتے تھے نا تو ساتھ ہی میلہ بھی چلتا تھا. تو ان دنوں میں کاروبار لین دین کرتے تھے. اب ظاہر ہے مینا کے جو 3 دن ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلے دن میں تو چلے پھر بھی کام ہے، قربانی کرنی ہے، سر مونڈنا ہے، اس کے بعد طواف زیارہ ہے اور رمی ہے. اگلے 2 دنوں میں صرف 3 دنوں میں صرف رمی ہے، کچھ اور نہیں. 10ویں دن جب واپس آتے ہیں تب تو چلو 7 ایکسٹرا کام ہیں. 11 12 13 میں صرف رمی ہوتی ہے، باقی کوئی اور کام نہیں ہوتا. نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، تو اس میں کافی ٹائم بچ جاتا ہے. اگر اس دوران میں کاروبار ہو جائے، تجارت ہو جائے تو اللہ کہتے کوئی گناہ کی بات نہیں، کر لو. یہ تو کرتے تھے. اب اسلام کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہم تجارتی سامان لے کر جا سکتے ہیں؟ یہ دنیا داری میں تو نہیں آ جائے. اللہ نے کہا نہیں، جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو کرو تجارت، کوئی گناہ نہیں. It's okay. اور بڑی عمدہ بات فرمائی، فضلم من ربکم، یہ تمہارے رب کا فضل ہے جو تم تلاش کر رہے ہو. رزق اللہ کا فضل ہے. ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیسہ بری چیز ہے، دیندار لوگوں میں یہ باتیں کی جاتی ہیں. نہیں جی، پیسہ کوئی بری چیز نہیں، پیسہ اللہ کا فضل ہے، پیسہ خیر ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ جو خیر چھوڑ جائے پیچھے والوں کے لیے تو وصیت کرے، پڑھا نا؟ تو دیکھیں خیر کا لفظ استعمال ہوا، یہاں فضل کا لفظ استعمال ہوا. تو دیکھیں فضل ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر، خیر ہے، بس اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. مال کے بغیر آپ کون سا کام کر سکتے ہیں، کون سی نیکی کر سکتے ہیں؟ کسی کو آپ کھلانا چاہیں، پلانا چاہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آدھے سے زیادہ دنیاوی معاملات تو سارے ہی تقریباً مال پر آ کے ٹھہر جاتے ہیں نا. کوئی آتا ہے آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ تبھی کر پائیں گے نا جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے. تو اس لیے مال ہونا کوئی بری بات نہیں، بلکہ مال ہونا اچھی بات ہے. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے مال درکار ہوتا ہے. فائزہ پھر جب افستم تم واپس پلٹو، من عرفات عرفہ کے میدان سے، فذکر اللہ اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس. جب تم عرفہ سے واپس لوٹو تو مزدلفہ رکا کرو. مشعر الحرام مزدلفہ کا نام ہے، حرم کا شعار، حرم کی نشانی. تو مزدلفہ پر رات رکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا قریش عرفات سے سیدھے گھر آ جاتے تھے اور کہتے کہ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو ان کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگ اس طرح کر لیتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، جب عرفہ سے واپس آؤ گے تو مشعر الحرام میں مزدلفہ میں قیام کرو گے لازماً. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا، ہدایت دی. کیا ہدایت دی؟ ذکر کیسے سکھایا اللہ کریم نے؟ نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، اذکار پڑھ لو، درود پاک پڑھ لو، یہ سب شکلیں ہیں نا. تو بس اللہ سے دعائیں مانگے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے. وَإِنْ، اور بے شک تم تھے من قبل ہی، اس سے پہلے، لمن الضالین گمراہوں میں.
اللہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے. کس سے پہلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے گمراہ تھے. حج پر بھی ایسا ماحول ہوتا تھا جیسا ہمارے عرسوں پر ہوتا ہے کہ لوگ چادریں بھی چڑھاتے تھے کعبے پر نا، غلاف چڑھاتے تھے، ڈھول بجاتے تھے. جس طرح جنرلی مختلف لوگ ڈھول بجا کر آتے ہیں نا، اسی طرح عرب بھی ڈھول بجاتے، دمال کرتے، مختلف قبیلے آتے تھے اور ہوتا تھا یہ فلاں قبیلہ تو بہت قیمتی چادر لے کر آیا اور بہت قیمتی ساتھ تحائف لاتے تھے، سونے چاندی کے بھی لاتے تھے جو اوقات ہوتی تھی. تو وہ بڑا ہوتا تھا کہ بھی فلاں قبیلہ تو اس طرح آیا اور فلاں قبیلہ تو اس طرح آیا. اور کعبے کے طواف کے دوران بھی ایون جو ہے یہ لوگ مختلف طرح کی چیزیں پڑھتے تھے، جیسے ہمارے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے نا اپنی طرف سے، لائک میت پہ پڑھتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پھر اس میں پورا انہوں نے ایک سانگ سا بنایا ہوا ہے، اے کلمہ عرشوں آیا ہے وغیرہ ٹائپ. اسی طرح ان لوگوں نے بھی اپنی مختلف جو ہے نا سانگز بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں نا وہ مزاروں پہ وہ دکھائیں گے حق علی، علی دا پہلا نمبر ٹائپ، اس کے اوپر وہ دھمالے دکھائیں گے اور وہ یہ شو کرتے ہیں کہ گویا نیکی ہو رہی ہے. انہوں نے بھی بنائی ہوئی تھی مختلف چیزیں جو یہ طوافوں کے دوران میں پڑھتے تھے اور کرتے تھے سارا کچھ. اس کے علاوہ جب یہ مینا میں ہوتے تھے تو وہاں پر تو ان لوگوں کا باقاعدہ مقابلہ ایک دوسرے سے چلتا تھا شعر و شاعری کا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے رواج میں شامل تھیں. مینا میں بیٹھ کر تو باقاعدہ شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا. جس قبیلے کا دیوان سب سے اچھا ہوتا تھا وہ کعبے پر لٹکا، کعبے کے دروازے پر ہینگ کیا جاتا تھا. تو یہ باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا تھا جی. ہر قبیلہ سارے سال تیاری کرتا تھا، یعنی ان کے شاعر تھے. آج جیسے کرکٹ ہے نا، ابھی دیکھیں پاکستان ہار گیا انگلینڈ سے، ہے نا، تو بڑا سب کو صدمہ لگا ہوا ہے. تو اتنے کروشل حالات سے ہم گزر رہے ہیں ایک قوم کی حیثیت سے، لیکن جب سے میچ ہوا ہے تو آدھی توجہ سب کے میچ کی طرف ہو گئی. ایسے ہی ہے نا. تو جس طرح کرکٹ سب کے لیے جان لیوا ہوتا ہے نا آج کل، اسی طرح اس وقت میں شاعری کا تھا. عربوں میں شعر و شاعری کا ایسا ہی فیشن تھا اور شعر و شاعری کی ایسی ہی اہمیت تھی. شاعر ایسے ہی ہیروز تھے. تو سارا سال جو ہے وہ تیاری ہوتی تھی. شاعروں کو باقاعدہ سپورٹ کرتے تھے، پیسے دیتے تھے کہ تم شاعری کرو تو کمانے کھانے کی فکر نہ کرو. تو سارا سال ان کا خرچہ اٹھاتے تھے. جو ان کے 3-4 ہر قبیلے کے 2-3 مشہور شاعر تھے. تو پھر پہلے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا انٹر کالج، پھر انٹر کالجیٹ، تو وہ والی بات ہوتی تھی کہ پہلے قبیلے میں شاعروں کے شعر اشعار سنے جاتے تھے. پھر وہاں پر جو سب سے اچھا سلیکٹ ہوتا تھا اس کو پھر چنا جاتا تھا اکاز میں اپنا دیوان سنانے کے لیے. تو ہر قبیلے کا ایک ایک شاعر لازماً اپنا دیوان سناتا تھا. تو پھر جس کا وہاں سب سلیکٹ کرتے تھے، باقاعدہ بینچ ہوتا تھا سینئر اسکالرز کا، زبان دانوں کا، جو کہ پھر سلیکٹ کرتے تھے کہ اس کا سب سے اچھا ہے. تو جس کا سب سے اچھا ہوتا تھا وہ کعبے کے دروازے پہ لگایا جاتا تھا اور یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا تھا. بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھئی اس سال تو ہمارا دیوان چنا گے. ٹھیک ہے. تو دیوان کیا ہوتا تھا؟ قصیدے ہوتے تھے. قصیدہ ہوتا تھا اپنے قبیلے کی شان میں کہ ہمارے بڑے ایسے، ہمارے بڑے ویسے، ہماری شان یہ، ہماری شان وہ، ہم فلاں کی اولاد، ہم فلاں کے بچے. تو بس اس طرح کے ڈھینگے مارتے تھے. کچھ سچ ہوتی تھی، کچھ کہانیاں ہوتی تھی. اس کے علاوہ بیچ میں عشق و عاشقی کے قصے ڈالتے تھے. بس ایسے ہی تھا. یعنی آپ دیکھیں مینا میں بیٹھ کر ہی ہوتا تھا، مینا میں بیٹھ کر. تو یہ ان کا تصور تھا حج کا. ارکان وہی تھے، طواف کرتے تھے، سعی کرتے تھے، عرفہ جاتے تھے، مزدلفہ ٹھہرتے تھے، مینا ٹھہرتے تھے، رمی کرتے تھے. مگر 2 چیزیں تھیں. ایک ان کی بےہودہ حرکتیں، ناچ گانا. ناچ گانا ان معنوں میں نہیں، یہ میلوں کی طرح چادریں چڑھانا، ڈھول بجانا، منتیں ماننا. کسی نے منت مانی ہوتی تھی دھمال ڈالنے کی، کسی نے منت مانی ہوتی تھی کوئی چڑھاوا چڑھانے کی. تو منتیں پوری کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ
ढोल ताशे लेकर आते थे। ये जहालत सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये हर अहद में इसी शक्ल में रही है। अब पता नहीं ये क्यों है कि अगर मन्नत चढ़ानी है तो फिर ढोल बजा कर आएंगे, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल ये है और ये हर तहजीब में पाई गई। तो एक तो ये बेहूदगियां थी, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी, यानी कि नंगे पैर, मैंने मन्नत मानी है मैं नंगे पैर हज करूंगा या करूंगी, मैंने मन्नत मानी है मैं नंगे सर हज करूंगी। तो नंगे सर, एक सहाबिया ने भी बनी मन्नत मानी थी, साहल बिन साद की बहन थी, तो उन्होंने मन्नत मानी शाम से पहले, अंसारी थी, तो उन्होंने मन्नत मानी कि मेरी फुला मन्नत पूरी हो गई तो मैं नंगे सर हज करूंगी। तो उन्होंने फिर बाद में पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरी बहन ऐसे ऐसे मन्नत मानी थी, अब क्या करें? आपने कहा हज की मन्नत पूरी करें, लेकिन मुसलमान औरत के लिए जायज ही नहीं कि वो बेपर्दा घर से निकले। तो जब तुम कोई मन्नत मानो तो उसका हलाल हिस्सा पूरा किया करो, हराम नहीं। तो फिर ये उसूल बन गया। तो यानी ये मन्नतें मानी जाती थी। इंतहा ये है कि ये मन्नत मानी जाती थी कि मैं बरहना होकर काबे का तवाफ करूंगा या करूंगी कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए। तो पूरे कपड़े उतार कर काबे का तवाफ करते और फिर वहां पर बैठा कोई ना कोई बंदा जो है ना उसे चादर पहनाता, तो उसको बड़ा सही माना जाता और ये समझा जाता कि ऐसे तवाफ करने से मन्नत पूरी हुई। तो ये इस तरह इन्होंने तस्वुर बिगाड़ दिया था हज का। हालांकि वैसे बाकी तस्वुर वही था, लेकिन इसके अंदर ये एडिशंस बेहुदा किस्म के कर दिए थे। दूसरा बड़ा मसला था बुत परस्ती, अशखास परस्ती कहना चाहिए, बुत परस्ती का तो लफ्ज ही हटा देना चाहिए, क्योंकि हमने इसको फिर कहानी बना ली कि हम तो बुत नहीं पूजते। जिन शख्सियतों को ये पूजते थे ये उनके लिए भी साथ साथ तवाफ करते थे, तवाफ काबे का करते थे और साथ अपने बुतों को भी जो है वो पुकारते थे। उसके अलावा उन शख्सियतों के नाम की कुर्बानी भी देते थे। जिस बड़ी शख्सियत को पुकारते थे ना, एक कुर्बानी मिना में अल्लाह के नाम की देते थे, एक कुर्बानी अपने उस बुजुर्ग के नाम की देते थे जिसे वो पुकारते थे। हर कबीले का अपना अपना बुजुर्ग था। इसकी मिसाल यूं है माजरत के साथ कि जैसे हमारे लाहौर में रहने वाले जो हैं वो दाता साहब को अपना सब कुछ मानते हैं, जो कराची में रहते हैं वो अब्दुल्ला शाह गाजी को मानते हैं, दिल्ली वाले महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के कदमों में जाते हैं, अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों में जाते हैं। तो सबने अपने अपने बना रखे हैं ना। बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने भी अपनी अपनी शख्सियतें बना रखी थी। हर कबीले की एक दो शख्सियतें थी जिनके बुत काबे में रखे हुए थे। तो जो जिस शख्सियत को पुकारता या मानता था, उसकी अजमत को तस्लीम करता था, वो उसके नाम की कुर्बानी भी देता था। तो ये सारी चीजें जो हैं जहालत थी ना। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि मैं इससे पहले तुम जाहिल थे। अच्छा, यहाँ पर खास अल्लाह ने जहालत की जिस चीज को इंडिकेट किया है वो है अल्लाह को याद करने की। ये देखिए, वस्कुरुहु कमा हदाकुम, उसे याद करो जैसा उसने तुम्हें सिखा दिया। व इन कुंतुम मिन कब्लिही लमिन द्वालिन, इससे पहले तुम गुमराह थे। तो खास तौर पर जिक्र के तरीकों पर बात हो रही है। आज भी हमने जिक्र के बहुत सारे तरीके घड़ लिए ना, जिक्र कल्बी, जिक्र ज़रबी, लाइटें बंद करके बैठ जाते हैं और पता नहीं क्या धमाल मचाते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम जिक्र कर रहे थे। तो इसके अलावा ये जो कलेक्टिव जिक्र भी है, यही 1.25 लाख दफा आयत करीमा पढ़ लो, इकट्ठे हो जाओ सारे बैठकर और जो है कुछ भी पढ़ लो। इस्लाम में जिक्र, जिक्र क्या है? जिक्र है किसी के साथ अपनी बात करना, किसी अपने प्यारे को याद करना। ठीक है, तो ये तो जाती ताल्लुकात होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की जो शक्लें हमें सिखाई, जिक्र की सबसे अफजल शक्ल है नमाज, क्योंकि नमाज में जिक्र की सारी टाइप्स आ जाती है। दुआएं भी जिक्र के, यानी कि अल्लाह के सिफतें भी आ जाती है और कुरान मजीद भी आ जाता है, फिर ये फिजिकल भी है। तो इसलिए नमाज सबसे आला है जिक्र में, उसके बाद कुरान मजीद, कुरान मजीद के बाद मुख्तलिफ जो दुआएं और अल्लाह की सिफतें हैं जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उसके बाद जिसकी सबसे ज्यादा हदीस में फजीलत आई है वो है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हालांकि हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि कोई अलहदा ही जिक्र बताया जाए, पर इसकी बहुत फजीलतें, बहुत फजीलतें। यानी कि जैसे सहाबा ने कहा, गरीब सहाबा ने कि जी हमारे पास पैसे नहीं, हम सदका क्या कहाँ से करें? तो आपने कहा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी ये हदीस बहुत महबूब है मुझे, और उसकी वजह से जिक्र मुझे बहुत महबूब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई शख्स पढ़ता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर,
چاہے الگ پڑے چاہے اکٹھا، بات ایک ہی ہے. تو یہ کلمات اللہ کے عرش کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں اور مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح تمہارا ذکر کرتے ہیں اللہ کے سامنے. کہ جیسے مکھیوں کی ایک بزنگ ساؤنڈ ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے سامنے تمہارا ذکر کرتے ہیں. تو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا ذکر اللہ کے سامنے کیا جائے؟ تو کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی بات ہے. تو اس کے سوا بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسے یہ 33 بار جو ہم نماز کے بعد پڑھتے، تسبیح فاطمہ بھی جس کو کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھو اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پورا 100 ہو جائے گا. تو جو بھی تم میں سے پڑھے گا دن میں 500 ٹائمز ہو جائے گا نا. تو آپ نے کہا کون ہے جو 500 گناہ کرتا ہے؟ یہ تمہارے سارے اعمال نامے کو بھاری کرنے کے لیے کافی ہے. اور کوئی اس سے اچھا عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے کہ اسی ذکر کو اس سے بہتر پڑھے، اس سے زیادہ پڑھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، استغفار ہے، اللہ اکبر ہے، تکبیر جسے ہم کہتے ہیں، درود پاک ہے، تو ان کو پڑھنا. مگر ان کے پڑھنے کے لیے اپنی ذات کے لیے ہم کوئی عادت بنانا چاہیں تو پابندی نہیں ہے. ہم اپنی روٹین بنانے کے لیے کوئی عادت رکھ سکتے ہیں، کوئی نمبر رکھ سکتے ہیں. ویسے ان کے لیے بیسیکلی نمبرز نہیں ہیں، ایک دو چیزوں کو چھوڑ کر. ادھر جا. تو ان کے وظیفے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، اپنی جو روٹین آپ سیٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے، وہ کوئی پابندی نہیں. اب ان اذکار کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سکون اور اطمینان. نماز میں بھی یہی درکار ہے نا کہ نماز پورے سکون کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. قرآن میں بھی یہی درکار ہے کہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تسلی سے پڑھیں. اگر بیچ میں مصروفیت آ جائے تو بند کر دیں. اسی طرح اذکار کا بھی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا تھا. صحابہ ایک بلندی چڑھ رہے تھے، نیچے وادی تھی، تو انہوں نے زور زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ ناراض ہوئے. آپ نے کہا کہ جسے تم پکار رہے ہو کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ بہہ رہا ہے؟ اور معاذ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا سواری پر، ایک ہی خچر پر سوار تھی. تو کہتے ہیں میں زیر لب پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو پھر آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں معاذ؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہا ہوں. آپ نے کہا یہ تو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یعنی معاذ کو شاباش ملی، وہ زیر لب پڑھ رہے تھے. اور باقی صحابہ کو ڈانٹ پڑی کیونکہ انہوں نے باواز بلند کہا. آپ کی محفل میں کبھی کسی نے باواز بلند کچھ نہیں کہا کیا تھا سوائے اس کے کہ کوئی مسلمان بہت اچھا انعام پائے، آپ کسی سے بہت خوش ہوں تو اس کی تعریف میں تکبیر کہی جائے. جیسے ہم آج تالی بجاتے ہیں نا کہ اگلے کو پتہ چلے ہم اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا تھا، تکبیر کہی جاتی تھی. تو تکبیر کہنے سے پتہ چلتا تھا دے آر اپریشیٹنگ. تو کسی کو کوئی اعزاز ملتا تھا یا کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی. بڑا مشہور ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور اسلام قبول کیا تو صحابہ نے اتنی زور سے تکبیر کہی کہ پہاڑیاں گونج اٹھی. تو تکبیر کیوں کہی؟ خوشی کے اظہار کے لیے. اب وہ ہمارے ہاں رواج نہیں رہا بدقسمتی سے. حرمین میں آج بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اعزاز ملتا ہے تو تالیاں نہیں بجائی جاتی، تکبیر کہی جاتی ہے. پر یہ بھی صرف حرمین تک ہے، باقی سعودیہ میں تو نہیں ہے. ورنہ اس کے سوا کیونکہ اس وقت کیوں بلند کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جس کو کہہ رہے اس کو پتا تو چلے نا، اس کی حوصلہ افزائی تو. باقی کبھی کسی موقع پر اونچی آواز میں ذکر کرنا نہ سیکھا گیا نہ سکھایا گیا. اور یہ تو ہے ہی نہیں کہ لائٹیں بند کر دو، کہ تالے بنا کر بیٹھ جاؤ اور پھر شروع ہو جاؤ اللہ اللہ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ ان کے سننے والے کو ہنسی آتی ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر ایک جی ذکر قلبی ہوتا ہے، سانس اس طرح لیتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سی سائنس ہے کہ پریکٹس کریں جی سانس اس طرح لے کے سانس کے ساتھ اللہ کہیں، جیسے یہ سانس کے ساتھ کہیں اور اللہ کے ہو کی ضرب دل پہ لگے، یعنی آپ کا سانس ہارٹ پہ جا کے ٹکرائے. سانس اپنی نالی میں سے جاتا ہے، ونڈ پائپ ہوتا ہے، وہ ونڈ پائپ میں سے ٹریول کرے گا، وہ اس میں سے نکل کر نہیں جا سکتا. یہ سائنس ہی غلط ہے. تو کوئی ذکر ضربی ہو نہیں سکتا. اسے ذکر ضربی کہتے ہیں. باقاعدہ اس کے پریکٹس کرواتے ہیں پیر وغیرہ کہ جی جب آپ سانس انہیل کریں، اندر کھینچیں تو وہ جا کے آپ کے ہارٹ پر ٹچ کرے. سانس انہیل کریں یا ایکسہیل کریں، وہ سب ٹریول کرتا ہے آپ کے ونڈ پائپ سے. وہ کہیں سائڈ آگے پیچھے جا کے نہیں لگ سکتا، پاسبل ہی نہیں. آپ کا ونڈ پائپ جا کے آپ کے لنگس کو دیتا ہے آکسیجن. کبھی آپ بچوں کی
8वीं 9वीं کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس میں تصویریں بنی ہوتی ہیں. آپ کی سانس کی نالی نیچے جا کر آپ کے پھیپھڑوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کتنا ہی زور لگا لیں وہی پھیپھڑے وہی کرے گا، وہ ہارٹ کو نہیں کرے گا. تو یہ ساری کہانی ہے جی، یہ ساری کہانی. کوئی ذکر ضربی نہیں ہوتا، کوئی ذکر قلبی نہیں ہوتا، سمپل ذکر ہے، زبان سے کرتے رہو بس. تو یہ ساری جو بیکار چیزیں ہیں یہ چھوڑ کر ذکر اسی طرح کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. پرسوں نہیں، کل سنڈے تھا نا، ہاں کل ہم گئے ہوئے تھے ایک جگہ، درس تھا. تو بڑا اچھا بچوں نے اسٹیپ لیا تھا، ینگسٹرز نے. آپ ینگسٹرز ہی چینج لائیں گے، بزرگ ایک خاص حد سے زیادہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو وہ یہ تھا کہ وہ بچی مجھ سے پڑھتی ہے اور اس کے میاں جو ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں کہیں سے، تو قرآن کا فہم ان میں آ رہا ہے. تو ان کے تایا فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کل چیلم نہیں کرنے. تو گھر والے بڑے نہیں مانے ایز یوزول کہ لوگ باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو مجبور ہو کر پھر چیلم شیلم تو ہوا، مگر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ باجی کو درس کے لیے بلاؤ، کہ جب تک خواتین سنیں گی نہیں یہ چینج بھی نہیں ہوں گی. تو ماشاء اللہ انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا، حضرات کو بھی آواز جا رہی تھی. اینی ویز تو موضوع یہی تھا. تو جب میں نے ڈائریکٹ کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے ویسے ہی موت کے احکامات بیان کیے. تو اس سے میں نے کہا کہ کل چہلم کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا مجھ سے کوشچن کیا، ایک بچی نے ان میں سے، کہ پھر ٹیچر اگر ہم لوگ اکٹھے ہو گئے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دن کر لیتے ہیں کہ جمعہ یا ہفتہ یا اتوار، عام طور پر اتوار کے سب کی چھٹی ہوتی ہے، تو ہم اکٹھے ہوں تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم مل کر ذکر کر لیا کریں. میں نے کہا بیٹے دو باتیں. پہلی بات، یہ مل کر ذکر کرنا ہماری اپنی بنائی ہوئی ایک رسم ہے، یہ مل کر ذکر نہیں ہوتے، ذکر تو ذاتی ہوتا ہے. اور دوسری اہم بات ہے، پرابلم یہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے جب آپ پہلا قدم غلط اٹھاتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے ایک دن ڈیسائیڈ کرنا آنے کے لیے. اسلام نے میت والے گھر کا حق 3 دن کا رکھا ہے. 3 دن جائیں ختم. اس کے بعد ویسے آپ کے عزیز ہیں، بہن ہے، اللہ نہ کرے اس کے میاں فوت ہو گئے ہیں، کوئی اور، آپ چکر لگاتے رہیں، مگر آپ نے اکٹھے ہو کر چکر کیوں لگانا؟ وہ جب آپ دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا، پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے پہلا قدم غلط پڑنے سے. کہ اب اکٹھے ہو تو گئے، ہم کریں کیا؟ چلو یہ نہیں کرتے تو وہ کر دیتے، وہ نہیں کرتے تو وہ کر لیتے. ایون کہ میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ درس ارینج کرنا بھی ہے بدعت ہی، کہ کیے تو چیلم ہی، لیکن یہ کہ ہم نے درس قرآن کرا لیا. بھئی کرنا ہی نہیں، اکٹھے ہونا ہی نہیں. ویسے آؤ جاؤ، روز آؤ جاؤ. یہ 40ویں دن کا کیا وظیفہ ہے؟ 40ویں دن اکٹھے ہی کیوں ہونا ہے؟ یا سبھی کے اکٹھے ہی کیوں ہونا ہے؟ بات تو 7واں ہی ہے نا. جمعرات چھوڑ کر، جمعرات لوگوں نے اس لیے فکس کیا ہوا تھا کہ لوگ یہ مانتے تھے کہ بابرکت کا دن ہے، جمعرات پیروں کا دن ہے، تو اس سے لوگوں نے جمعرات فکس کیا ہوا تھا. اب ٹائم ہی نہیں جمعرات کو ہوتا تو سنڈے چلا گیا. ایک اور ریزن بھی تھی، وہ یہ تھی کہ جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی اور جمعرات کو ہاف ڈے ہوا کرتا تھا، جو ہمارا بچپن تھا. تو وہ ایزی رہتا تھا کہ جمعرات والے دن سارے کام آسان ہو جاتے تھے، بچے بھی اسکول سے جلدی آ جاتے تھے، اگلے دن بھی آف ہوتا تھا، تو پتہ ہوتا تھا کہ پورا دن ایسے سمیٹ سموٹ لیں گے. تو اس وجہ سے جمعرات رکھی جاتی تھی. یہ 2 ریزنز تھی. اب لوگ اتوار رکھ لیتے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو پہلا قدم غلط ہے ہم اس کو سنبھالیں. ہمیں کوئی قدم غلط نہیں اٹھانا، پہلا قدم بھی غلط نہیں اٹھانا، آگے چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی. جب ہم پہلے قدم کے اوپر اپنے آپ کو رعایت دیتے ہیں تو پھر دوسرا اور تیسرا اور چوتھا سٹیپ غلط ہوتا جاتا. تو اس لیے نو ایکسکیوزز فار آور سیلف. جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے میں کروں، چاہے آپ کریں، چاہے کوئی بھی کرے. میں نے آپ سے ایک بات ہمیشہ کہی ہے اور آج بھی کہتی ہوں، غلط بات غلط ہے چاہے امام کعبہ کر رہے ہیں، اور صحیح کام صحیح ہے چاہے ایک عام بندہ کر رہا ہے جو بیچارہ کچھ بھی نہیں جانتا. کوئی ABCD کوئی بندہ ہے میرے جیسا، آپ کے جیسا، لیکن وہ صحیح کر رہا ہے تو وہ صحیح، اور غلط کرنے والا غلط کر رہا ہے چاہے اس کا سٹیٹس کچھ بھی. تو یہ ساری بدعتیں ہمیں چھوڑنی ہوں گی. اچھا، ذکر کی غلط شکلوں میں معجزے بھی شامل ہیں. جو معجزے پڑھائے جاتے ہیں تو عبادت کے لیے، ذکر کے لیے پڑھائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں معجزے ساری کہانیاں ہیں، آپ سن کر دیکھ لیں کہانی ہے. تو ویسے ایک بات ہے کہ سیرت بھی، ایون اگر سیرت بھی سنائی جائے تو کیا ویسے سیرت سیکھنے سکھانے کے لیے ٹھیک ہے، ایک باعث برکت جو ہے علم ہے. لیکن میں کہوں کہ میرا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو آؤ سارے بچے بیٹھ جاؤ، میں تم کو سیرت پڑھ کے سناتی ہوں تو ہماری دعا قبول ہوگی. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کانسیپٹ صحیح ہے؟ نہیں، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب تم پریشان ہو، کوئی ضرورت ہو، اٹھ کے نفل حاجت پڑھو یا استغفار کرو.
ہاں ویسے علم میں یہ بہت معزز علم ہے اور اس کا بہت اجر ہے، دین کا حصہ، لیکن اس کا اور اگر کوئی پڑھنے آیا ہے دین کا علم سیکھنے، بے شک سیرت کی کلاس ہے، چونکہ وہ مسافر ہے علم کی راہ کا، اس کی اس وقت کی دعا بھی قبول ہوگی۔ لیکن اگر میں اس کو وظیفہ بنا لوں کہ بھئی جب مصیبت ہو میں چیپٹر نکال کر بیٹھ جاؤں بدر کا یا احد کا، پڑھ کر سناؤں بچوں کو، اور میں یہ مانوں کہ اس کی وجہ سے میری دعا قبول ہو جائے گی، تو وہ غلط ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پہلی بات تو معجزے سارے کہانیاں ہیں، اگر فرض کریں ان میں کوئی بات سچ بھی ہو تو اس کو پڑھنے سے یا سننے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل حل ہوں گے اللہ سے مدد مانگنے سے۔ نماز حاجت پڑھ لیں اور استغفار کریں، صدقہ دے سکیں تو صدقہ دیں، انشاءاللہ اللہ مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن خوانی بذات خود ایک بدعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح قرآن نہیں پڑھا ہے۔ قرآن خود پڑھا جاتا ہے اپنے معروف وقت کے مطابق، جو کسی نے اپنا روٹین سیٹ کر رکھی ہے، جیسا ٹائم لگا رکھا ہے، بنا رکھا ہے۔ اکٹھے ہو کر قرآن ختم کرنا یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں۔ آج بھی آپ عرب علاقے کسی میں بھی چلے جائیں، ناٹ اونلی سعودیہ، کسی عرب ملک میں چلے جائیں اور آپ وہاں کسی کو انوائٹ کرنا قرآن خوانی کے لیے، تو کہیں کہ کیوں تم نہیں پڑھتے، کیوں کرانی ہے قرآن خوانی، وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو پھر آرام سے کہتے ہیں وہ وہابی ہیں، وہ وہابی نہیں ہے، ہم نے یہ بات خود ساختہ گھڑ رکھی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ ایک اشارے پر سینکڑوں قرآن روز کے ختم کر دیتے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی تکلف نہیں رکھا، تو یہ بھی غلط چیزیں ہیں، ان سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو خبریں جو ہیں نا وہ جان کی مصیبت ہے۔ اچھا جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جب مناسک حج پورے کر چکو، اچھا مناسک حج ہم ڈسکس کر رہے تھے، پھر آپ مینا آ گئے، رات آپ نے مزدلفہ میں گزاری، 10 کی صبح اٹھے، فجر ادا کی مزدلفہ میں، اور وہاں سے خیر سے مینا آ گئے۔ مینا میں آ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قربانی کی فکر کرنی، قربانی دے کر سر منڈوائیں گے مرد حضرات، اور عورتیں جو ہیں ایک لٹ اپنی تھوڑی سی کاٹیں گی، اور اس کے بعد احرام کھول دینے۔ اب آپ اس دن کی امیڈیٹ ذمہ داری سے فارغ ہو گئے۔ اب آپ نے رمی کرنی ہے، 10 کو بھی، 11 کو بھی، 12 کو، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے۔ طواف زیارہ لازمی طواف ہوتا ہے حج کا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ وہ آپ 10، 11، 12، 13 چاروں دن میں سے کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح حج میں ایک ہی ہے، چاہے تو طواف زیارہ کے ساتھ کر لیں، چاہے تو طواف قدوم کے ساتھ کر لیں۔ آسانی یہ ہوتی ہے کہ طواف قدوم کے ساتھ کر لیں، کیونکہ اس دن اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ جو دن ہوتا ہے یہ ہیکٹک ہوتا ہے، کیونکہ مزدلفہ سے چل کر پہنچتے ہیں مینا، پھر وہاں آ کر قربانی بے شک اب خود نہیں کرتے، اچھی بات تو یہ ہے کہ خود جائیں سلاٹر ہاؤس اور اپنی قربانی سامنے کروائیں، اپنے ہاتھ سے بھی آپ کروائیں تو یہ آپشن بھی ہوتا ہے کہ میں خود کروں گا، خود کریں تو اور اچھا ہے۔ پھر قربانی کے بعد آ کر بال منڈوانا، احرام اتارنا، بہرحال کام ہے، پھر رمی کے لیے بھی جانا ہے۔
تو اس لیے مناسب ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے کہ صحیح پہلے کر لی جائے. بہرحال اگر نہیں کی تو پھر طواف زیارہ کے ساتھ کرنی پڑے گی. ہاں اللہ نے یہ رعایت بے شک رکھی ہے کہ چاہے 10 کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں، 13 کو کریں. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 والے دن کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اگر بیمار بھی ہو نا، کوئی بخار آیا ہوا ہے، یہ تھکن ہوگی، کریمپس پڑ گئے، پھر بھی جائیں گے اور اس کے نتیجے میں بیمار ہو جائیں گے. اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سارے دنوں میں ایک جیسا ثواب. ٹھیک ہے، تو کیا کریں کہ طواف زیارہ کسی بھی دن کر لیں جس دن آپ کو سہولت ہو، اور 24 گھنٹے ہو سکتا ہے، رات کو جا کر سکتے. تو جو وقت مناسب لگے اس میں آپ طواف زیارہ کریں گے. طواف زیارہ کرنے کے بعد باقی کیا رہتا ہے؟ بس 11 12 13 کا آپ کا مینا کا قیام ہے، اور 11 اور 12 کو جا کر آپ نے رمی کرنی ہے. 13 کو کیا کرنا ہے؟ 13 کو کچھ بھی نہیں کرنا، 13 کو عصر تک رکنا ہے، عصر کے وقت نکل آنا. قربانی بھی ان سادے دنوں میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، البتہ اگر کسی کی قربانی ڈیلے ہو جاتی ہے، یعنی اس کا نمبر دوسرے دن آ رہا ہے یا تیسرے دن، تو وہ پھر احرام بھی دوسرے تیسرے دن ہی کھولے گا، اور جب تک احرام نہیں کھلے گا طواف زیارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب احرام کھلے گا تبھی طواف زیارہ کر سکتے. تو جب یہ مناسک تم پورے کر لو، یہ عام طور پر 10ویں دن سب کے پورے ہو جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ رہ جائے کسی سبب سے تو رہ جائے، تو سب فارغ ہو جاتے ہیں اس دن ماشاءاللہ. پھر کیا کرو؟ مینا میں 3 دن رکو، 11 12 13. کیا کریں اللہ جی رک کر؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو. كَذِكْرِكُمْ، جیسا تم ذکر کرتے تھے آباءکم، اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرن، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا. جب تم قیام کرو مینا کا تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. ابھی میں نے بتایا نا کہ مینا میں جو 3 دن گزارتے تھے اس میں یہ قصیدے پڑھتے تھے. قصیدہ کہتے ہیں کسی کی تعریف میں لکھی نظم کو. تو یہ تعریف ہوتی تھی اپنے قبیلے کی، ہمارا قبیلہ یہ، ہمارا قبیلہ وہ، ہمارے اجداد ایسے، ہمارے اجداد ایسے، ہم تو یہ، تو ہم تو وہ. تو اسی کو قصیدہ کہا جاتا تھا. تو اللہ نے کہا جیسے اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرتے تھے نا، مینا میں مجھے یاد کرنا. ٹھیک ہے، تو مینا میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو چاہیے وہاں پر درس و تدریس کا اہتمام کریں، لوگوں کو دین سکھائیں، اچھی بات کریں. تو بس مینا کی یہی مصروفیت ہے. فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو ایسے ہیں، من یقولو، جو کہتا ہے، رب بنائے ہمارے رب، آتنا، عطا کر ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ، نہیں اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ. لوگوں میں ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا عطا فرما، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. مینا کی دعا قبول ہوتی ہے نا. تو اللہ نے کہا جو مینا میں بیٹھ کر یہ دعا مانگے کہ اللہ جی مجھے دنیا عطا کر، دنیا مل جائے گی، آخرت کا کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھائی دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بھی بچا لے. اولئک، یہی ہیں، لہم، جن کے لیے ہے، نصیب، حصہ، مما کسب، ان کی کمائیوں. جو اللہ سے دنیا و آخرت مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں انہیں ان کی کمائیوں کا حصہ آخرت میں دوں گا، یعنی ان کے نیک اعمال آخرت کے لیے رکھوں گا. تو صرف دنیا طلبی نہیں ہونی چاہیے. دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن صرف دنیا طلبی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی مغفرت اور آخرت کے لیے ہماری پہلی دعا ہونی چاہیے. تو یہ فرق ہمیں سامنے رکھنا ہے. باقی دنیا ویسے مانگنا، یعنی کہ تنگ دست ہیں تو اللہ سے کشائش مانگنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اولاد نہیں ہے، اولاد مانگنا. بچی کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے رشتے مانگنا، یہ کوئی بیمار ہے، صحت مانگنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ساتھ اللہ سے آخرت بھی طلب کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ اور مینا کی سب سے اچھی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب لگتا ہے اس میں دعا کہاں ہے؟ اصل میں یہ توحید ہے ساری کی ساری. اور جب اللہ کی توحید بیان کریں گے تو اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائے، اور جو ایسا کرے تو پھر اللہ پر بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کو تنہا نہ چھوڑے. تو جو پھر اللہ کی توحید بیان کرے گا تو بدلے میں انشاءاللہ اللہ حاجتیں پوری فرمائیں گے. تو یہ دونوں دعائیں خاص جو ہیں مینا کے لیے اللہ نے سکھا دی، اور اللہ نے ایک بنیادی تعلیم دے دی کہ مینا میں دعائیں مانگو، دنیا کی بھی اور آخرت کی. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. کس بات کا جی؟ ہر عمل کا، ہر چیز کا. ہمیں لگتا ہے قیامت دور ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں قیامت قریب آ چکی ہے. ہم تو ہے قیامت کے بہت ہی قرب کے وقت میں بیٹھے ہیں.
اور قیامت کے دن ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا. اللہ ہمیں دنیا میں اس بات کا احساس عطا فرمائے اور توفیق عطا کرے اپنے آپ کو تیار کرنے کی. کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ پوچھنا چاہیں؟ نہیں؟ چلیے پھر جی آپ بھی. میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ہے آپ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ آپ نے وہ حج کا بتایا نا سارے میں پوائنٹس کے، پہلے ایک کرنا ہے طواف قدوم، طواف قدوم. پھر اگر صحیح جی، پھر اس کے بعد تو میں کہہ رہی تھی اگر آپ ہمیں ارینجنگ آرڈر میں ایک دفعہ یعنی 1 2 3 کر کے ہم لکھ لیں. جنہوں نے کیا ہوا ان کو تو پتہ ہی ہوگا، لیکن یہ کہ میں نے نہیں کیا ہوا، تو میں چاہ رہی تھی ایک دفعہ ذرا اگر 1 2 3 کر کے لکھ لینا، کیونکہ اس میں پیچھے جیسے آپ نے وہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کاروبار کا جیسے الاؤڈ ہے نا، تو میں نے وہ کئی لوگوں کو اس کا مذاق بھی اڑاتے دیکھا نا. مجھے بھی اب اس بات میں نے ابھی غور کیا یہ پڑھ کے کس طرح بتا رہی ہیں کہ کر سکتے تھے، وہ آکاز کا میلہ بھی لگتا تھا. تو میں نے کچھ لوگ جاتے ہیں تو سعودیہ وغیرہ سے گولڈ وغیرہ لیتے ہیں یا ویسے کوئی اور چیز کا بھی کاروبار کرتے ہیں. تو وہ میں کسی کو مذاق اڑاتے دیکھا تھا کہ یہ لوگ تو کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، یہ ایسے چیزیں لاتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے یہ وہ. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ بھی اس کے ساتھ ایکسپلین ہو جائے گا کہ جو فری ٹائم ہوتا ہے بیچ میں اس میں یعنی الاؤ ہے اللہ کی طرف سے نا، اگر کوئی کرنا بالکل چاہے تو الاؤ کر بھی ہے. سکتا ہے. مینا کے دنوں میں بھی جی الاؤ ہے، اور حج کے بعد، یعنی کہ مینا میں تو جی ہاں کوئی کاروباری ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد جیسے جی اب ہم لوگ بھی جاتے ہیں 40 دنوں کے لیے، تو آپ کا حج تو جی صرف 5 دن ہے. اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ اب فارغ ہیں، آپ گھوم پھر رہے ہیں. اگر آپ کچھ بیچتے ہیں، اگر آپ کچھ خریدتے ہیں، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں. جی یہ ہم ایک دوسرے پر ایسی باتیں بناتے ہیں. جی صحیح حج شروع صحیح. ہوتا ہے اور 8ویں دوسرا دن. یہ کہ جی جی. اچھا ایک سیکنڈ جی، وہ دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی آپ کے زیادہ راگا کا ہے نا اللہ تعالیٰ نے لے جائیں، اور یعنی اپنے ساتھ کھانے کا، تو آپ کہی تھی کھانے کا سامان بھی لوگ لے جاتے ہیں اور سب کچھ. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اور آپ نے کہا مانگ کے پہلے کرتے تھے تو وہ منع ہے نا، جیسا مانگ مانگ کے نہیں کریں. تو ادھر ابھی بھی میں نے سنا تھا کسی سے کہ وہاں پہ کچھ ہے جگہ ہوتی ہے جہاں پہ فری کھانا بٹ رہا ہوتا ہے، یعنی لنگر کی طرح لگایا ہوتا ہے نا انہوں نے، لوگ وہاں سے جا کے کھاتے ہیں جو فوڈنگ نہیں وہ ہوتے. منع نہیں ہے، تو کیا وہ وہ منع ہے تو حکومت پھر؟ کی طرف سے، اچھا وہ وہ منع نہیں ہے، وہ حکومت کی طرف سے. بہت بڑا دسترخوان لگتا ہے حاجیوں کے لیے. حاجیوں کی میزبانی اچھا حرمین کے ذمہ داروں پر فرض ہے. تو اسلام اچھا سے پہلے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور عہد خلفائے راشدین میں بھی حاجیوں کے لیے کھانا پکا کر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا رہا ہے. لیکن سارے حاجیوں کو کفایت نہیں کر سکتا، اوبویسلی ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے. تو جو پا سکے پا لے، خاص طور پر وہ جن کے پاس پیسے وغیرہ نہیں، تو مل جائے تو کھا لے، صحیح. اور نہ ملے تو کوئی بات نہیں، ہمارے اپنے ہیں ہمارے پاس. تو یہ وہ معاملہ نہیں تھا. یہ نا اپنے گھر سے جیسے فرض کریں یمن سے نکلے ہیں، تو یمن سے مکہ تک انہوں نے راستے میں ہر منزل پہ کھانا مانگنا ہے، وہ منع ہے. اچھا لیکن آپ مکہ پہنچ گئے، اب وہاں اور یا مدینہ میں حرم میں ہے. آپ دیکھیں اگر رمضان میں بھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں حرمین میں افطاری لگائی جاتی ہے. تو حق جی ہے ہمارا، اللہ کے میزبان ہے نا، سوری مہمان ہے نا، ضیوف الرحمان ہے، اللہ کے مہمان ہیں. تو میزبانی ذمہ ہے حرمین کے خادموں کی. اسی لیے تو سعودی کنگ کا ٹائٹل ہے خادمین حرمین شریفین، خادم حرمین شریفین. تو یہ ان کا ذمہ تھا. تو یہ جو لگاتے ہیں بانٹتے ہیں یہ بالکل حق ہے، حلال ہے، جائز ہے. تو ضرور کھائیں، اگر کبھی ملے تو ضرور کھائیں، بڑا اچھا کھانا ہوتا ہے. ویسے ہمیں بھی نہیں ملا تھا حج پر، ایکچولی ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں تھا. بعد میں ویسے ہی مینا کے بعد کے دنوں میں ویسے ہی ہم مینا کو وہ کر رہے تھے، ڈسکور کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ایکسپلور کر رہے تھے. تب پتہ چلا کہ وہاں سینٹر تھا، شاہ فہد سینٹر، بہت بڑی عمارت ہے، وہاں پر کھانا بنتا پھر وہیں سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو اگر کسی کو موقع مل جائے تو جا کے کھا لیں، اچھی بات ہے. جی اچھا ٹھیک ہو گیا، صحیح. جی 1 منٹ پہلے ان کے سوال کا جواب ہو جائے پھر میں آپ کا سوال سنتی ہوں. حج شروع ہوتا ہے 8ویں دن کو. 8ویں دن کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے نہائیں دھوئیں، احرام پہنیں، خوشبو لگائیں. احرام پہن کر آپ خوشبو لگاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ڈیلی نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. پسینے آنے، اسمیل آنی، آپ دنیا کی کوئی خوشبو لگا لیں.
تو آپ کے اب جب تک احرام نہیں اترنا 10 تاریخ تک آپ نے خوشبو دوبارہ یوز نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام پہنا تو باقاعدہ خوشبو لگائی، اس وقت لگائی. تو تیار ہوں. اچھا، خواتین خاص طور پر اپنے بال باندھ لیں، چوٹی گوندھ لیں، کیونکہ بال نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو اگر پونیاں شونیاں ڈالیں گے تو بال ڈیفینیٹلی ٹوٹیں گے. تو مناسب ہے کہ ہلکا سا تیل لگا کر چوٹی گوندھ لیں تاکہ بال ٹوٹنے کا اندیشہ ختم ہو جائے. اور آپ نے جو کپڑے پہننے ہیں، مرد نے تو احرام پہن لیا نا، عورتوں نے جو کپڑا پہننا ہے وہی اس کا احرام ہے. تو وہ اگلے جو ہے 8 9 10 چلنا ہے 3 دن. تو یہ یاد رکھیں کہ ایسا پہنے جو کمفرٹیبل ہو، آپ کو اس میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. جوتے بھی احرام میں آ جانے، وہ بھی آپ بار بار چینج نہیں کر سکتے کہ یہ پہن لوں وہ پہن لوں. تو پہلے سے اپنا کمفرٹیبل بند جوتا رکھیں. خواتین، حضرات تو بند جوتا پہن ہی نہیں سکتے، نہ وہ جراب پہن سکتے ہیں. ہمارا حج ان سے آسان ہے، انہوں نے کینچی چپل پہننی ہے تو کینچی چپل صحیح رکھے، جو ٹوٹنے والی نہ ہو، نہیں ہو، صحیح ہو. خواتین جو ہیں اپنے جو ہے حساب سے، ہر کسی کی اپنی عادت ہوتی ہے. جیسے میں کبھی چلنا ہو تو میں تو ہمیشہ شروع سے جو ہے نا کینوس شوز پہنتی ہوں، یا یہ جو دوسرے جوتے ہوتے ہیں بند، جو بچے بھی پہنتے ہیں، پی ٹی شوز. ہاں جی پیٹی شوز. بالکل، وہ پہنتی ہوں شروع سے. تو میں آج بھی وہی پہنتی ہوں، بازار وغیرہ جاؤں، کہیں بھی جاؤں تو اپنے حساب سے جرابیں پہن کر. اچھا، عورتوں کو صرف اتنے ہاتھ کھلے رکھنے ہیں کہ کلائی سے آگے جو ہاتھ شروع ہو رہا ہے وہ کھلا رکھ سکتی ہیں، اور اپنا چہرہ. ویسے پردہ ہے لیکن اگر دقت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. امہات المومنین کہتی ہے جب قافلے گزرتے تھے تو ہم ہاتھوں پر لے کر نقابیں کر لیتے تھے، اور جب قافلے گزر جاتے تو ہم نقاب ہٹا دیتے. اب اتنی آبادی ہے، اتنے لوگ ہیں، مسئلہ ہے، دقت ہے، تو چلیں اگر نہیں کرتی خواتین تو رخصت قبول کر لیں، اس کو رخصت بنا لیں اپنی. لیکن پھر صرف اتنا چہرہ جیسے یہ بھی ان کا نظر آ رہا ہے، آپ کی پیشانی سے لے کر آپ کی تھوڑی تک، ٹھیک ہے، باقی سارا کور ہوگا. تو احرام کے لیے تیار ہو کر سب سے پہلے حرم جائیں گے اور طواف قدوم کریں گے. قدوم کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی. تو پہلا طواف کریں گے. یہ فرض نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو یا کسی سبب سے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کرنا بہت اولا ہے، اجر ہے اس کا. اسے کہتے ہیں طواف قدوم. سعی حج میں ایک ہی ہوتی ہے، چاہے آپ اس وقت کر لیں اور چاہے آپ طواف زیارہ کے ساتھ کر لیں، تو ایک سعی ہوگی. پریفرنس یہ رکھیں کہ طواف قدوم کے ساتھ کر لیں. اس کے بعد آپ نے مینا چلے جانا ہے. مینا جا کر کوئی کام نہیں ہے، مینا جا کر نمازیں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، آسانی مانگیں. اگلے دن فجر ادا کر کے فوراً نکل جائیں گے عرفات کے لیے. عرفات پہنچیں گے، پہنچتے پہنچتے ٹائم ایسا ہو جاتا ہے، جلدی پہنچ گئے تو نفل پڑھیں، دعا کریں. پہنچتے پہنچتے عام طور پر اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ خطبے کا وقت ہو گیا ہوتا ہے. تو خطبہ سنیں. خطبہ براہ راست سننا تو نہیں سنا جا سکتا، بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں مسجد کے پاس. تو ہینڈ فریز ملتے ہیں جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ لے لیں، لگا کر سنیں. کوشش کریں خطبہ ضرور سنیں، کیونکہ خطبہ سننا حج کا لازم ہے. اگر اللہ نہ کرے رہ جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ان کے کہیں سے ہینڈ فری بھی نہیں ملا، کچھ نہیں ہوا تو وہ پھر مجبوری ہے. اچھا، خطبے کے بعد نماز پڑھی جائے گی، اور نماز کے بعد آپ فارغ ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں، آپ نے دعائیں کرنی ہیں آرام سے. ظہر سے اثر آپ کا اپنا ٹائم ہے، خوب دعائیں مانگیں اللہ سے، خوب روئیں، خوب گڑ گڑائیں. پھر اثر پڑھ کے آپ نے پھر وہاں سے نکلنا ہے عرفات سے، اور پہنچنا ہے آپ نے مزدلفہ. وہاں پر ظہر اور اثر آپ اکٹھی پڑھتے ہیں نا، اصل میں عرفات میں ظہر اور اثر اکٹھی پڑھا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ آرام سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں. تو اثر کا وقت ہو جانے کے بعد لوگ نکلنا شروع کر دیتے ہیں، اور نکل جانا چاہیے، جلدی نکل جانا چاہیے. نکلیں اور پہنچے مزدلفہ. مزدلفہ پہنچتے پہنچتے رات پڑ جاتی ہے. تو عشاء کا جب وقت ہو جائے تو پھر عشاء اور مغرب اکٹھی پڑھی جاتی ہے مزدلفہ میں. اس کے بعد مزدلفہ میں اپنے رات آرام کرنا ہے. کچھ رات سو جائیں، کچھ رات اللہ کو یاد کریں. پھر فجر ادا کرتے ہی وہاں سے مینا واپسی. مینا پہنچیں گے، سب سے پہلے قربانی. جب تک تو مینول تھی، ہر کوئی اپنی قربانی کی خود فکر کرتا تھا. اب آپ کو پتہ ہے نمبر مل جاتے ہیں.
تو پھر تب تک کیا کریں؟ اللہ کو یاد کریں, ذکر کریں, قرآن پڑھیں, نفل پڑھیں. جب آپ کا ٹائم آ جائے جو آپ کو دیا گیا ہے تو یا تو خود جائیں, سلاٹر ہاؤس وہ آپ کو بتا دیتے ہیں, وہاں جائیں, جا کر اپنی ٹکٹ دیں, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں وہ آپ کا جانور ہے, خود ذبح کر لیں, ذبح ہوتا دیکھ لیں. اگر تو یہ کریں تو بہت اچھا ہے, نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے, حرج نہیں. تو جب قربانی کا وقت ہو جائے, یعنی 10 بجے کا ٹائم ہے, 10:05 ہو گئے یا 15 منٹ تک انتظار کر لیں. اس کے بعد آپ پھر سر منڈوا کر, یا خواتین اپنے بال تھوڑے سے ترش کر, اس کے بعد احرام کھول دیں. ٹھیک ہے, کپڑے وغیرہ چینج کر لیں, ریلیکس ہو جائیں. مرد حضرات کپڑے چینج کریں گے, خواتین چاہیں تو چینج کر لیں. احرام کی پابندی ختم ہوگی اصل میں. جی عائشہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ اچھا, اب احرام کی پابندی ختم ہو گئی. اب آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے. سب سے پہلی فکر طواف زیارہ کی ہونی چاہیے. اب اگر تو اسی دن کر لیں تو اچھا ہے, فرض ہے, ادا ہو گیا. نہیں تو اگلے دن کر سکتے ہیں, اس سے اگلے دن کر سکتے ہیں. اگر اسی دن طواف زیارہ کرنا ہے تو جائیں طواف زیارہ کرائیں. ٹھیک ہے, اور آ کر جو ہے شیطان کو رمی کر لیں. اگر وقت دیر ہو رہا ہو تو پہلے جا کے رمی کر لیں. بعد میں طواف زیارہ کے لیے 24 گھنٹے ہیں, جب چاہے کر لیں. اور اگلے 2 دن بھی ہیں, 10, 11, 12, آپ کسی بھی دن طواف زیارہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ طواف لازم ہے. اگر پہلے صحیح نہیں کی تھی تو اب آپ طواف کریں گے. اور 11, 12 کے دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف رمی کرنی ہے, کنکریاں مارنی. 13 والے دن آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, بس اللہ کو یاد کرنا ہے, استغفار کی کثرت کرنی ہے, اور عصر کے وقت اٹھ کر واپس آ جانا. 11, 12 اور 13 میں طواف زیادہ اگر رہ گیا ہو تو آپ کریں گے. ادروائز آپ نے اور کچھ نہیں کرنا سوائے رمی کے. 11 اور 12 میں رمی ہے, 13 میں وہ بھی نہیں ہے. رمی کر کے فارغ ہو کر بس آپ نے اللہ سے استغفار کرنی ہے, دعائیں کرنی ہیں. جو مبلغ ہیں ان کو چاہیے کہ بیان وغیرہ دیں, جو ہے لیکچرز وغیرہ ڈیلیور کریں, ایک دوسرے کو قرآن سیکھیں, قرآن سکھائیں. تو اس کے بعد آپ باقی وقت جو ہے وہ آپس میں ملنے جلنے میں بھی گزار سکتے ہیں. مینا میں بھی اگر کاروبار کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو منع نہیں ہے, ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. اور حج کے بعد تو کر ہی سکتے ہیں. تو بس یہ ہے, حج کے بہت تھوڑے سے مناسک ہیں. چھوٹے بچوں کو ہم ساتھ لے جا سکتے ہیں, بالکل لے کر جا سکتے ہیں, چاہے گود میں ہو, لے کر جا سکتے ہیں. وہ بس آپ کی ہمت ہے, آپ کو ظاہر اٹھانا پڑے گا, سنبھالنا پڑے گا, رش بہت ہوتا ہے تو بچے پریشان ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم حج پر گئے تھے تو بڑی کیوٹ سی اس عمر کی بچی تھی, تو اس کے انہوں نے اتنا اچھا اس کو جو ہے نا وہ پہنایا ہوا, میری بیٹے بات کر رہی, وہ انہوں نے بلکہ اس کو نا ٹکا شکا لگا کے نا جو طواف زیارہ تھا اس کے لیے تیار کیا ہوا. تو اب وہ بچی بیچاری روئی جائے, وہ والد نے ہاتھ پکڑا اور وہ روئی جائے. تو پھر میرے میاں نے کہا کہ اس کو کندھوں پر بٹھا لے, یہ گھبرا رہی ہے. تو پھر وہ کندھوں پر بٹھائے, کیونکہ سب طرف لمبے لمبے سارے, تو بیچاری بیچ میں اتنی سی. تو وہ بیچار اتنے وہ خوش تھے, میں ان کی خوشی مجھے ہمیشہ یاد آتی کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو نا کام والے وہ ایک تو لہنگا ہوتا ہے نا, 2 ٹانگوں والا شرارہ غرارہ جو بھی ہوتا ہے وہ پہنایا ہوا, اور سے ٹکا بھی لگایا ہوا. تو وہ بیچاری روئی جائے. تو پھر میرے میاں نے کہا آپ اس کو کندھوں پر بٹھا لیں. پھر وہ جا کر چپ ہوئی, جب اسے اوپر سے لوگ نظر آنے شروع ہوئے پھر وہ خاموش ہوئی. تو بچوں کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, گود کے بچوں کو بھی لے کر جا سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ فٹیک پھر آپ کے لیے ہوتی ہے. پرانز وغیرہ یہ ہوتی ہیں وہاں پہ, ہوتی ہیں بالکل, لیکن حفاظت کرنی پڑتی ہے, بہت کرنی پڑتی ہے. میں آئی وٹنس اس واقعے کی کہ ہم حرم نبوی میں بیٹھے تھے, اور ایک خاتون تھیں, شامی تھیں وہ, تو ان کی عربی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. مجھے عربی کی سمجھ آتی ہے لیکن ان کا ایکسنٹ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ 2 لیڈیز تھیں اور ان کے ساتھ ایک جینٹس تھے. تو حرم نبوی میں ہم باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے, شام کا ٹائم تھا, ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسے دیوار کے ساتھ بازار تھا. تو ان خاتون کے پاس بچہ تھا چھوٹا سا, انہوں نے اپنا بیبی لٹایا اور ساتھ والی خاتون کو کہہ کر گئی کہ اس کا دھیان رکھنا, غالباً یعنی کہ انہوں نے اس کو اشارہ کر کے کہا. تو اب ان کی لینگویج ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی,
تو میں 2 لوگوں کو چھوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور میں اس وقت کچھ بھی نہیں پڑھ رہی تھی, میں تھکی ہوئی تھی, تو میں بس ریسٹ کر رہی تھی, تو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اچھا اتنے میں ایک اور خاتون آئی اور اس نے آ کے بچہ اٹھایا اور بڑے کانفیڈینس کے ساتھ لے گئی. تھوڑی دیر میں وہ واپس آئی اور وہ کہنے لگی میرا بچہ کہاں ہے. یعنی کہ یہ ہم نے اس کے انداز سے سمجھا, ہمیں اس کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اتنے میں اس کے ساتھ والی دوسری عورت بھی آ گئی, وہ گھبرا کے ادھر پھرنے لگی. اتنے میں مرد بھی آ گیا ایک جو ان کے ساتھ تھے, وہ کھانا لینے گئے تھے. کھانا شانا تو بیچاروں کا وہیں رہ گیا, وہ گھبرا کر شور مچانے لگے. تو پولیس آ گئی, تو پھر اناؤنس ہونے لگا کہ ان کا بچہ اٹھایا گیا. حرم نبوی سے بچہ اٹھا کر لے گئے میری آنکھوں کے سامنے. یعنی امیجن ہی نہیں کر سکتا, میں نے سوچا ہی نہیں, میرے سامنے وہ لے کر گئی عورت. لیکن یعنی کہ وہی بات ہے کہ سوچ ہی نہیں سکتا انسان کہ اتنے مقدس جگہ پر کوئی اتنا ہینیس کرائم کرے گا. اتنے مقدس جگہ پہ لوگ مرد عورتوں کو ہراس بھی کرتے ہیں. کرتے ہیں, بے شک کرتے ہیں. عورتیں مردوں کو ہراس کرتی ہیں, یعنی کہ ٹرپس ہے نا. ہمارے ساتھی تھے اور بڑے اچھے آدمی تھے اور بالکل ینگ لڑکے تھے, جو ہیں وہ نیبر تھے ہمارے, گروپ میں تو نہیں تھے لیکن وہاں جا کر ملاقات ہوگی تو ہم اکٹھے ہی تھے. تو وہ اندر گئے وضو خانے کے لیے. ہم لوگ اینڈ پر آخری گروپ تھے, ہم لوگ آخری گروپس میں تھے. تو جب ہم مدینہ آئے ہیں تو مدینہ میں بالکل رش نہیں تھا. تو وہ اندر گئے وضو کرنے کے لیے. تو وہاں پر ایک عورت آ گئی, ینگ سی عورت آ گئی مانگنے کے لیے. تو وہ جو ہے نا انہوں نے انکار کر دیا, تو اس نے الٹا شور مچانا شروع کر دیا. تھی وہ بنگلہ دیشی. اچھا وہ یہ ہوا کہ میرے میاں بھی تھے, ایک اور 2 لوگ بھی تھے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ پولیس کے لیے جو ہے آواز لگائی کہ متوا متوا. پھر وہ عورت بھاگی. کہ یعنی ہر طرح کے رنگ ہیں بھائی, ہر طرح کے رنگ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ایک ریلیٹیو ہے, وہ کہتی ہے کہ انہوں نے جیولری ایسے لی تھی, تو اس کے بعد وہ ادھر چلی گئی حرم. تو وہ کہتی ہے میں نے اس کو ایسے سامنے رکھا اور میں نماز میں شروع کر دی. تو عورت آ کے ان کے سامنے پہنچانے لگی. تو میں نے بھی نماز یہ نہیں لے کے جانی چاہیے, میری بہو کی ہے. تو وہ وہاں مطلب نہیں اس وقت نماز توڑ دیتے. توڑ دی. ہاں توڑ دی. جس طرح دیکھیں نماز توڑیں, اگر سانپ نظر آ گیا نماز توڑ کے پہلے سانپ کو مارو. تو چور ہے تو پہلے اس کو پکڑو. ہاں نہیں بڑا کچھ ہوتا ہے جی لوگوں میں خوف خدا نہیں. یہ کہ وہ لوگ بھی ہیں, بہت لوگوں میں خوف خدا ہے ماشاءاللہ, اور وہ لوگ بھی ہیں جو جاتے ہی اس لیے ہیں کہ گیدرنگ ہوگی تو ہم کوئی کارنامہ کر سکیں گے. لیکن یہ باتیں مجھے پتا تھی کہ پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ جو ہیں تنگ کرتے ہیں, عورتوں کو چھیڑ بھی لیتے ہیں. لیکن جینوئنلی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حرم نبوی کے اندر سے کوئی کسی کا بچہ بھی اٹھا سکتا. تو بس یہ ہے کہ جب جائیں تو پھر احتیاط بہت کریں, 1 منٹ کے لیے اپنے بچے کے لیے مت چھوڑیں. بس یہ باتیں ہیں. ہوتا کہ آپ کا دھیان سارا بچوں کی طرف, مطلب جو آپ ڈیفینیٹلی فرق تو پڑتا ہے, یہ فرق پڑتا ہے. ابھی جو سڑکیں میری زندگانی بھی گئی, ان کا بچہ 2 سال کا, اس سجدے میں تھی اور پھر سجدہ اٹھ کے وہ دیکھتی تھی کہ میرا بچہ کہاں ہے. ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ کے آئی. اور میرے بچے اتنے تھے جب میں گئی تھی, تو مجھے بھی بہت مشکل پیش آئی تھی کہ بچوں کے ساتھ آپ عبادت کی طرف دھیان دیں, مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے بچے رکھنے کے لیے کوئی نہ ہو پیچھے, اگر نہیں ویسے لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ نمازیں بھی ان کی ہوگی, سارا کچھ ہو گیا. بس یہ ہے کہ ماں کو بہت زیادہ, کیونکہ ذمہ داری بھی ساری ماں پر ہی رہتی ہے نا, تو ماں کو بہت زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے. باقی کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. کیونکہ اگر آپ پیچھے چھوڑ کے رہتے ہیں پھر بھی تو آپ کا دھیان بچوں کی طرف ہوتا ہے. جب آپ نکل گئے, ایک تو آپ کو پہلے پتا کہ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جائے. جب آپ نکل گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا, انسان پرسکون ہو جاتا ہے کہ جب ہم چھوڑ کے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ میرا نہیں خیال, کیونکہ میں تو الحمدللہ میں 2.5 کی بچی بھی چھوڑ کے گئی ہوں, اور اب 4 سال کی بچی بھی چھوڑ کے گئی ہوں. اور اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس عمر میں, مطلب اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہونے چاہیے, تو بیٹے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو مذہباً کوئی حرج نہیں ہے. جیسے یہ ہے کئی بات کہ آپ عبادت نہیں کر سکتے, یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو لے کے جائیں گے تو آپ عبادت نہیں کر سکتے. نہیں پتہ کیا ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ جب انڈیویجول عبادت کر رہے ہیں تب آپ کو کانشیس ہونا پڑے گا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بیوی نماز پڑھنے کھڑی ہو تو میاں بیٹھ کے قرآن وغیرہ پڑھ لے, جب میاں نماز پڑھنے کھڑے ہوں, نفل پڑھنے کھڑے ہوں, تو بیوی بیٹھ کے قرآن وغیرہ پڑھ لے. اور جو کلیکٹیو نماز ہے اس میں پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ جب جماعت ہو رہی ہے, آپ نے اپنا بچہ بٹھا دیا اپنے سامنے, اب وہ اتنی لمبی صف ہے, اس کو چیر کر کوئی نہیں آ سکتا, کوئی سپر مین نہیں بیٹھا ہوا, اس وقت کچھ نہیں ہوتا. یہ واقعات اس وقت ہوتے ہیں جب باہر صحنوں کے اندر لوگ اکا دکا بیٹھے کھا پی رہے ہوتے ہیں یا سو جاتے ہیں. اندر حرم کے اندر جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تب تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا.
تو وہ جو یہ والی عبادتیں وہ تو صحیح ہو جائیں گی. جو دوسری ہے اس کے لیے بس وہی بات ہے کہ جو آپ کے ساتھی ہیں میاں بیوی تو ہے ہی نا ڈیفینیٹلی, تو جب نفل عبادت ایک بندہ کرے تو دوسرا بچے کا خیال رکھے اور دوسری عبادت کر لے. جب نماز کا ہی مسئلہ ہوتا ہے, باقی چیزوں میں تو آپ بچے کو سامنے دیکھ ہی سکتے ہیں. تو جب بیوی نفل پڑھے تو میاں بیٹھ کر بچے کو دیکھے اور قرآن وغیرہ پڑھ لے اور ذکر وغیرہ کر لے, اور جب میاں نفل پڑھے تو بیوی بیٹھ کر قرآن اور ذکر کر لے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اور چھوٹے بچوں پر جو وہاں کے اثرات آتے ہیں وہ بھی اور ہی ہوتے ہیں. بس یہ وہی بات ہے کہ بس تھوڑا سا غافل نہیں ہونا, باقی کوئی مسئلہ نہیں. ہاں عورتوں کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے محنت, لیکن ویسے مزہ بھی پھر بہت آتا ہے, بہت میموریبل مومنٹ ہو جاتی ہے. میری اپنی اللہ سے یہی دعا ہے کہ میں اب جاؤں تو اپنی پوتیوں کو لے کر جاؤں. بچوں کو لے کے جانا چاہیے. اس کے بغیر آپ مطلب بچوں کو آپ نے نہیں دکھایا تو پھر وہی ہمارے والے حال حساب ہوگا. ہمارے پیرنٹس نے بھی یہ ضروری نہیں سمجھا تھا ساتھ لیکن کبھی ہم بھی نہیں بالکل صحیح بات ہے, سب سے اہم دکھانے والی چیز ہی وہی ہے. جی آپ کیا سوال کر رہی تھی فوزیہ؟ میرا سوال یہ تھا کہ نا احرام جو ہے جب ہم نے حج کے لیے باندھنا ہے تو وہ اس کے لیے وہ میقات میں جانا پڑے گا؟ نہیں, ہم نے جب ہم نکلتے ہیں نا گھر سے تب ہم میقات سے احرام باندھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا ہوائی جہاز میقات پہ رک نہیں پاتے, تو اس لیے پھر ہم لوگ جو ہے اپنے گھر سے باندھ کر جاتے ہیں. جب ہم مکہ میں انٹر ہو گئے تو پھر ہم مکہ میں ہی احرام باندھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے آئے تو آپ نے میقات سے احرام باندھا اور باندھ کر آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر عمرہ کر کے احرام کھول دیا. حج تمتع کیا تھا آپ نے, تو جس دن حج تھا آپ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے وہیں پر احرام باندھا. کیونکہ اب تو حج کو زیادہ وہ عزیزیہ جو لاسٹ والی فلائٹ ہوتی ہے عزیزیہ میں ٹھہراتے ہیں, مطلب کہ جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں ہم نیت ہی یہ کر کے نکلے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں, تو اسی لیے جہاں پر ہیں بھی وہیں ہم- سے احرام باندھیں گے. کیونکہ فلائٹوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کسی کی مہینہ پہلے ہو جاتی ہے کسی کی, اور تو وہ پھر وہ احرام میں تو نا اس وقت بھی سارے لوگ جو ہوتے تھے نا وہ مکہ میں نہیں ٹھہر سکتے تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے پھر باہر بھی اسٹے کرتے تھے. آپ نے جب ایک دفعہ میقات سے اندر آ گئے ہیں تو آپ آئے ہی حج کے لیے ہیں. اب آپ اگر میقات سے باہر گئے کسی سبب سے, جیسے لوگ چلے جاتے ہیں ریاض چلے جاتے ہیں شاپنگ کرنے, بھی پہلی جن کی فلائٹ چلی گئی ہیں تو وہ نکل گئے ریاض چلے گئے, اب وہ میقات سے نکل گئے, اب وہ پھر میقات سے باندھیں گے. لیکن جو لوگ وہاں رکے ہوئے ہیں میقات کی حد کے اندر تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ وہیں سے جہاں بھی ان کی رہائش ہے, عزیزیہ میں ہے یا جہاں بھی ہے, عزیزیہ سب سے دور کا پوائنٹ ہے, تو وہاں جو رکا ہوا ہے الموالی میں رکا ہوا ہے جہاں بھی رکا ہے وہیں سے وہ باندھے گا احرام اور آ جائے. تو یہ جو ہے یہ صرف اس کے لیے پابندی ہے حج کے لیے کہ عمرے کے لیے بھی ہے, کہ جو عمرے کے لیے آ گیا کہ وہ اس کے بارے میں اختلاف رائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عمرے کے لیے آئے وہ اندر سے ہی باندھ کر جا سکتا ہے, اور بعض کہتے ہیں نہیں. میں تو یہ مانتی ہوں کہ باندھ کر جا سکتے. علماء کی رائے اختلاف کرتی ہے نا, کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف حج کے لیے رعایت ہے, اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عمرے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی عمرے کے لیے گئے آپ نے صرف ایک ہی عمرہ کیا, اصل میں کبھی دوبارہ کیا نہیں, اس لیے ہمیں آپ سے تو کوئی دلیل نہیں ملتی. صحابہ میں ہی دو رائے تھی. کچھ کہتے تھے کہ عمرہ ایک ہی ہوگا, اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو دوبارہ آؤ. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی رکھتے تھے کہ میری امت کے لیے مسئلہ نہ. اب دوسری رائے یہ ہے کہ جس طرح حج کے لیے احرام بن سکتا ہے عمرے کے لیے بھی اندر سے بندھے. تو میں یہ مانتی ہوں کہ عمرے کے لیے احرام اندر سے ہی باندھا جا سکتا ہے جب تک آپ میقات کو کراس کر کے نہیں گئے. جب میقات کو کراس کر لیا تو پھر آنے سے پہلے میقات سے ہی ماننا پڑے گا, پھر واپسی پر میقات سے باندھیں گے. یا وہی بات ہے کہ لوگوں کے رشتے دار ہوتے تو کوئی ریاض چلا گیا, کوئی خبر چلا گیا, قصیم چلا گیا, تو پھر جب وہ واپس آئے گا تو میقات سے باندھے گا. ٹھیک ہے جی, اور کسی کی کوئی بات؟ چلیے آج کی بات ختم کرتے ہیں, نماز کی فکر کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.